طرح ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان کا بندے کو توبہ و استغفار سے روکنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایک مجرمانہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ ارے میں تو اتنا زیادہ گناہگار ہوں، میں اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کر چکا ہوں، معلوم نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ انسان کے اندر یہ شک کی بیماری پیدا کر دیتا ہے اور ایک مجرمانہ احساس پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ انسان کو توبہ و استغفار سے روکنے میں اکثر و بیشتر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، کہ اے میرے بندو تم لوگ رات اور دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوں، لہذا تم لوگ مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک منک علی ما کان منک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم جب بھی تو مجھ کو پکارے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے گناہ تو آسمان اور زمین کو بھر چکے ہیں، میں تیرے گناہوں کو بلا خوف و خطر معاف فرما دوں گا، لہذا تم لوگ مجھ سے بخشش طلب کیا کرو۔ لہذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس بہت ضروری ہے، لیکن شرمندگی کا یہ احساس اگر حد سے گزر جائے اور مجرمانہ احساس میں بدل جائے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مجرمانہ احساس انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ندامت اور شرمندگی کے احساس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔